السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اچھا جی، ہم آج پھر ایک اسٹوری سے انگلش سیکھیں گے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ اسٹوری سے انگلش سیکھتے ہیں تو یہ بڑا فن وے ہوتا ہے کسی لینگویج کو سیکھنے کا، کیونکہ آپ بور بھی نہیں ہوتے اور آپ کو ایک ہی جگہ سے کئی ساری چیزیں مل جاتی ہیں، جیسے کہ ریڈنگ، گرامر، پروننسیشن، ووکیبلری، لسننگ وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیں، جو ٹائٹل ہے اس اسٹوری کا وہ ہے جی ایز یو سو سو شل یو ریپ۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک کہاوت ہے، انگلش میں پروورب ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، یا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو آئیے اسٹوری کو پڑھتے ہیں جی۔ ون نائٹ، ایک رات، تھری تھیوز۔ آپ کو پتہ ہے کہ تھیف چور کو کہتے ہیں، لیکن تھیوز یہ جب آپ اس کی پلورل بناتے ہیں تو اس انداز سے بناتے ہیں، تھیفس نہیں بناتے۔ ایسے جتنے بھی ناؤنز ہوتے ہیں جو ایف پہ ختم ہوتے ہیں، عام طور پر ان کی جو ہے نا وی سے بنتے، جیسے وائف کی جو پلورل ہے ایف ای اینڈ میں اس کے، تو وہ وائیوز بنتی ہے۔ اسی طریقے سے جو لیف ہے وہ لیوز بنتے، اس طریقے سے جس کے آخر میں ایف یا ایف ای ہوتا ہے، جسی بھی جو ناؤن ہوتا ہے اس کی جو پلورل ہے وہ وی سے بنتی ہے۔ بہرحال تین جو چور تھے جی، تھری تھیوز اسٹول۔ اب دیکھیں، اسٹول یہ ورب ہے اور یہ اسٹیل کی سیکنڈ فارم ہے، رائٹ۔ اسٹیل کا مطلب ہوتا ہے چرانا، اسٹول یعنی کہ چرایا تھا یا چرایا، ماضی کی بات ہو رہی ہے۔ تھری تھیوز اسٹول اے لاٹ آف منی، کہ انہوں نے یہ آبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے، اے لاٹ آف منی، چوری کیا۔ کیا چوری کیا؟ بہت سارا پیسہ چوری کیا تین چوروں نے۔ فرام اے رچ مینز ہاؤس، ایک امیر شخص کے گھر سے، ٹھیک ہے، یہ اپوسٹرفی کو یوز کیا یہاں پہ، یعنی کہ اب پورے جملے کا سینٹنس کیا بنے گا کہ تین چوروں نے ایک امیر شخص کے گھر سے بہت سارا پیسہ چوری کیا۔ یہ پاسٹ سمپل ٹینس ہے، ٹھیک ہے جی۔ they put the money in a bag، انہوں نے اس پیسے کو کس میں ڈالا؟ ایک تھیلے میں ڈالا۔ اب آپ میں سے کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی اگر پاسٹ ہے اور ہم نے سیکنڈ فارم آف دا ورب یوز کرنی ہے تو پٹ کیوں لگایا ہے؟ تو پٹ جو ورب ہوتا ہے اس کی فرسٹ فارم، سیکنڈ فارم، تھرڈ فارم، یعنی پریزنٹ فارم جو بیس فارم ہوتی ہے، پاسٹ فارم اور پاسٹ پارٹیسپل تینوں سیم رہتی ہیں۔ کچھ وربس ایسے ہوتے ہیں جن کی تمام فارمز جو ہیں وہ سیم رہتی ہیں، تو لیکن یہ سیکنڈ فارم آف دا ورب ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ ماضی کی بات ہو رہی ہے، پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے، یا جس کو آپ پاسٹ سمپل ٹینس بھی کہتے ہیں۔ اینڈ وینٹ ٹو دا فارسٹ، اور وہ ایک جنگل میں چلے گئے، ٹھیک ہے، انہوں نے پیسہ جو تھا وہ بیگ میں ڈالا اور جنگل میں چلے گئے۔ وینٹ دیکھیں دوبارہ، گو کی سیکنڈ فارم آف دا ورب یوز ہوئی ہے۔ جب بھی ہم نارملی اسٹوریز دیکھتے ہیں نا تو اس میں اکثر جو ہے نا پاسٹ سمپل ٹینس کا استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ ماضی کا جو ایک واقعہ ہوتا ہے اس کو ہم جو ہے پاسٹ سمپل ٹینس میں بتاتے ہیں۔ دے فیلٹ ویری ہنگری، انہیں بہت بھوک لگی، دوبارہ فیل کی سیکنڈ فارم فیلٹ۔ سو ون آف دیم وینٹ ٹو اے نیئر بائی ولیج، دیکھیں نیئر بائی کہتے ہیں قریبی، ٹھیک ہے۔ ون آف دیم ان میں سے ایک، وینٹ گیا، کہاں؟ ٹو اے نیئر بائی ولیج ٹو بائی فوڈ، کھانا خریدنے کے لیے ایک قریبی گاؤں میں گیا۔ اب یہ بات سمجھ میں ویسے نہیں آ رہی کہ رات کو یہ گاؤں میں کیسے کھانا لینے گیا، حالانکہ رات کو تو چیزیں بند ہوتی ہیں عام طور پہ گاؤں میں، تو بہرحال مغرب کے ساتھ ہی سارا کچھ بند ہوتا ہے۔ بہرحال ہم یقین کر لیتے ہیں، چلیں یقین نہیں بھی کریں، لیکن ہم نے انگلش سیکھنی ہے، ہم نے وہی کون سی اس کی وہ گواہی دینی ہے۔ تو ان میں سے جو ایک ہے وہ گیا کہاں پہ؟ قریبی گاؤں میں گیا جی، کھانا خریدنے رات کے وقت میں۔ بہرحال دی ادر ٹو، جو بقیہ دو تھے، ریمینڈ، دیکھیں ریمینڈ دوبارہ ریمین کی سیکنڈ فارم ہے، تو وہ رہے۔ ریمین کا مطلب ہوتا ہے رہنا، رہنا وہ والا نہیں، ٹو لیو وہ نہیں، یعنی جیسے آپ کہتے ہیں کہ جی میں پورے انٹرویو میں خاموش رہا، آئی ریمینڈ سائلنٹ ان دی انٹائر انٹرویو، تو کچھ بھی رہنا، خاموش رہنا، موجود رہنا، ویسا کا ویسا رہنا۔ آپ کسی دوست سے ملاقات کرتے ہو، آپ کہتے ہو کہ آپ اسے کہتے ہو کہ میں ویسے کا ویسا ہی رہا ہوں شروع سے، آئی ہیو ریمینڈ دا سیم، میں چینج نہیں ہوا، میں بالکل ویسا ہی ہوں۔ تو رہنا، وہ رہے کہاں پہ جی؟ ان دا فارسٹ ٹو ٹیک کیئر آف دا بیگ آف منی۔ ٹیک کیئر کا مطلب ہوتا ہے حفاظت کرنا، خیال کرنا، خیال رکھنا۔ وہ جو بقیہ دو تھے وہ فارسٹ میں، جنگل میں ہی رہے، تاکہ کیا کریں؟ وہ اس جو پیسوں کا تھیلا تھا اس کی حفاظت کریں، اس کا خیال رکھیں۔ دا تھیف دیٹ وینٹ فار فوڈ، وہ چور جو گیا فار فوڈ کھانے کے لیے، ہیڈ این ایول آئیڈیا، اس کا نا ایک برا خیال اس کے دل میں آیا۔
اب دیکھیں اگر سمپلی اس کو ورڈنگ میں ٹرانسلیشن کریں تو کیسے ہوگی؟ ہیڈ این ایول آئیڈیا، مطلب کہ اس کے پاس ایک آئیڈیا تھا، ایک خیال تھا، ایک برا. ایول کا مطلب ہوتا ہے برا، شیطانی. ہی ایٹ ہز فوڈ ایٹ اے ہوٹل، اس نے ہوٹل پہ کھانا کھایا. اب ایٹ دیکھیں دوبارہ ایٹ کی سیکنڈ فارم ہے جو کہ پاسٹ سمپل ٹینس میں پوری بات ہو رہی ہے. دین پھر ہی بوٹ جو کہ بائی کی سیکنڈ فارم ہے. دین ہی بوٹ فوڈ فار ہز ٹو میٹس ان دا فورسٹ، پھر اس نے خریدا فوڈ کھانا، پھر اس نے کھانا خریدا کس کے لیے؟ فار ہز ٹو میٹس. دیکھیں میٹ جو ہے یہ ویسے دوست کو کہتے ہیں، ساتھی کو کہتے ہیں، کہ اس نے اپنے دونوں ساتھیوں کے لیے جو ہے کھانا کھایا جو کہ جنگل میں تھے، ان کے لیے بائی کیا. سوری. ہی مکسڈ اے اسٹرانگ پوائزن ود دا فوڈ، اس نے کھانے میں ایک بہت ہی خطرناک، ایک بڑا اسٹرانگ زہر ملا دیا. ہی تھاٹ، اس نے سوچا، دوز ٹو ول ایٹ دس پوائزنڈ فوڈ اینڈ ڈائی، کہ وہ جو دو ہیں دے ول ایٹ دس پوائزن فوڈ، یہ زہر ملا ہوا کھانا کھائیں گے، اینڈ ڈائی، وہ مر جائیں گے. ٹھیک ہے. دین آئی ول گیٹ آل دا منی فار مائی سیلف، کہ وہ تمام جو دولت ہے وہ میں خود لے لوں گا. گیٹ کے کئی سارے میننگ ہوتے ہیں، گیٹ کا ایک میننگ ہوتا ہے لینا. تو اس نے کہا جی دین آئی ول گیٹ آل دا منی، سارے پیسے میں لے لوں گا، فار مائی سیلف، اپنے لیے، یعنی سارے پیسے نا میں اپنے لیے میں لے لوں گا، یہ مر جائیں گے. مین وائل، اس دوران، مین وائل کا کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ اس دوران. دا ٹو وکڈ مین، اب دیکھیں اس کی پروننسیشن یاد رکھیں کہ اس کو آپ وکڈ نہیں بولنا، آپ نے اس کو کیا کہنا ہے؟ وکڈ، یعنی کہ برا. اس کو آپ شریر بھی کہہ سکتے ہیں. دا ٹو وکڈ مین، اب دیکھیں پلورل ہے یہ، ان دا فورسٹ، وہ جو دو شخص تھے جو شریر شخص تھے جنگل میں. ظاہر ہے وہ چور شریر ہی ہوتا ہے، چور کون سا جو ہے وہ ایک اچھا ہوا، ایک سلجھا ہوا شخص ہوتا ہے. جو چوری کر رہا ہے تو غلط کر رہا ہے تو وہ ایک شریر شخص ہی ہوا. ڈیسائیڈڈ، انہوں نے یہ فیصلہ کیا، ٹو کل دیئر میٹ، کہ وہ اپنے دوست کو قتل کر دیں، آن ریٹرن، واپسی پر، کہ جب وہ کھانا لے کر واپس آ جائے گا تو ہم جی اس کو جو نا قتل کر دیں گے. انہوں نے یہ منصوبہ بنایا، انہوں نے یہ فیصلہ کیا. دے تھوٹ دیٹ، انہوں نے یہ سوچا کہ دے وڈ ڈیوائڈ دا منی. اب دیکھیں یہاں پہ وڈ کا یوز آپ سمجھنے کی کوشش کریں. جب آپ پاسٹ کی بات کرتے ہیں اور اگر پاسٹ میں کسی نے کہا کہ میں یہ کام کروں گا تو دیکھیں نارملی ہم فیوچر کے لیے ول یوز کرتے ہیں، رائٹ. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں آئی ول گو، میں جاؤں گا. لیکن اگر میں کہوں کہ میں نے کل کہا تھا میں جاؤں گا تو میں بولوں گا آئی سیڈ آئی وڈ گو. تو اب یہ وڈ جو ہے وہ ول میں چینج ہوگا کہ اگر آپ پاسٹ کی بات کرتے ہیں، پاسٹ میں اگر کسی نے فیوچر کا کوئی جملہ بولا ہو تو اب آپ اس کے ساتھ ول نہیں وڈ لگائیں گے. دے تھوٹ دیٹ دے وڈ ڈیوائڈ دا منی، انہوں نے سوچا کہ وہ اس پیسے کو ڈیوائڈ کریں گے، تقسیم کریں گے، بٹوین دا ٹو آف دیم، آپس میں، وہ دونوں آپس میں اس کو کیا کریں گے جی؟ تقسیم کریں گے. آل دا تھری وکڈ مین کیریڈ آؤٹ، کیری آؤٹ کا مطلب ہوتا ہے عمل کرنا، کسی کام کو سر انجام دینا. دیئر کرول پلانز، کرول کہتے ہیں ظالم کو، پلان یعنی کہ منصوبہ. تو سارے جو تین کے تین لوگ تھے، جو ایک شخص تھا جس نے کہا کہ میں زہر ملا دیتا ہوں، یہ مر جائیں گے تو پیسے میرے پاس آ جائیں گے، تو جو ویٹ کر رہے تھے انہوں نے کہا جی آپ یہ آ جائے تو ہم اس کو قتل کر دیں گے. تو یہ جو تینوں شخص تھے انہوں نے اپنے جو ایک ظالم منصوبہ بنایا تھا، ایک بہت ہی خطرناک منصوبہ بنایا تھا، اس پر انہوں نے عمل کیا، اس کو سر انجام دے دیا. تو ہوا کیا؟ دا تھیف ہو وانٹڈ آل دا منی فار ہم سیلف، کہ وہ چور، اب دیکھیں یہ جو ہو وانٹڈ ہے یہ پورا جو ہے تھیف کو ایکسپلین کر رہی ہے. ہو وانٹڈ آل دا منی فار ہم سیلف، کہ وہ چور جو یہ تمام جو دولت ہے اپنے لیے چاہ رہا تھا. کیم ٹو دا فورسٹ، وہ آیا جنگل میں، ود دا پوائزنڈ فوڈ، زہر ملے ہوئے کھانے میں، زہریلا کھانا آپ اس کو کہتے ہیں. پوائزن، زہر، پوائزنڈ یعنی زہریلا جس میں زہر ہو. دا ٹو مین ان دا فورسٹ ہٹ ہم، آپ دیکھیں دوبارہ ہٹ اسی ورب کی ٹائپ ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ پٹ ایسا ورب ہے کہ جو دونوں تینوں اس کی فارم سیم ہوتی ہے، ہٹ بھی اسی طریقے کا ورب ہے. دا ٹو مین، جو دو شخص تھے، ان دا فورسٹ، اب یہ بار بار ویسے ان دا فورسٹ، ان دا فورسٹ، یہ اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. بہرحال وہ جو دو شخص تھے، ہٹ ہم، انہوں نے اسے مارا، اینڈ کلڈ ہم، اور اس کو قتل کر دیا جو کھانا لایا تھا. دین پھر، دے ایٹ دا پوائزنڈ فوڈ،
پھر کیا ہوا کہ انہوں نے وہ زہریلا کھانا کھایا جس میں زہر تھا اینڈ ڈائڈ اور وہ مر گئے. thus بس تو ہوا پھر کیا جی, لہٰذا these evil people تو یہ جو برے لوگ تھے met with an evil end انہوں نے ایک بہت ہی برا انجام پایا. دیکھیں اب آپ بولیں گے کہ جی میٹ کا جو مطلب ہوتا ہے میٹ کی سیکنڈ فارم ہے, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو اس کا جو مطلب ہوتا ہے جب آپ کہتے ہیں نا میٹ ود, تو اس کے دو مطلب ہوتے ہیں. ایک میٹ ود ہوتا ہے ملنا, دوسرا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے نا سامنا ہونا. یعنی کہ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ ایک میرا دوست ہے, اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, ون آف مائی فرینڈز میٹ ود این ایکسیڈنٹ, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ حادثے کے ساتھ اس نے ملاقات کی یا تو برے جو ہے خاتمے کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی, بلکہ انہوں نے ان کا سامنا کرنا پڑا. تو دس کا کیا میننگ ہوتا ہے؟ یوں وہ جو لوگ تھے, جو برے لوگ تھے, انہوں نے اپنے برے خاتمے کو پا لیا, یعنی کہ ان کا جو خاتمہ ہوا, اینڈ کہتے ہیں خاتمے کو, وہ بڑا برا خاتمہ ہوا. اب مورل کیا ہے اس سٹوری کا, سبق کیا ملتا ہے ہمیں اس سٹوری سے؟ کہتے ہیں جی ایول بگیٹس ایول. بگیٹ کا مطلب ہوتا ہے جنم دینا یا تو پیدا کرنا. تو کہتے ہیں جی ایول بگیٹس ایول, برائی کو جنم دیتی ہے. برائی سے برائی ہی پیدا ہوتی ہے. آپ برا کام کریں گے تو اس کا جو نتیجہ ظاہر ہے وہ بھی برا ہی ہوگا. تو امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. مے بی آپ کی تھوڑی ریڈنگ امپروو ہوئی ہوگی, ہو سکتا ہے آپ کو کوئی نئے ورڈز ملے ہوں, ہو سکتا ہے گرامر یا ٹینسز میں سے کوئی چیز آپ کی امپروو ہوئی ہوگی. تو یس, دیٹس اٹ فار ٹوڈے. اللہ حافظ.